اگر کوئی شخص نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کر دے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مفتی محمد اجمل بٹی صاحب فرمائیے گا۔ واہ سبحان اللہ، نماز کے دوران ہر وہ بڑا چیز، انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ ہاں جی ہاں جی، آج کل تو لوگ بیل ہوتی رہتی ہے، پورا میوزک بجتا رہتا ہے، پوری مسجد محظوظ ہوتی ہے اور وہ صاحب اس کو بند نہیں کرتے ہاں جی، کہ میری نماز خراب ہو جائے گی، باقی پابندی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ مسجد کے اس کونے میں کھڑا شخص، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جس کا میوزک بج رہا ہے اور بند نہیں کر رہا، اور وہ بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ غلط۔ نماز کے دوران ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرے یا دیگر نمازیوں کو ڈسٹرب کرے، اس کو دور کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی شخص کو تیز پیشاب آیا ہو، اس نے واش روم جانا ہو اور وہ نماز پڑھے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جی مسجد حرام میں 1,00,000 سے افضل نمازوں کا ثواب ہے، جماعت کھڑی ہوگی، اس بندے کو پیشاب آیا، وہ کیا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں جماعت جاتی ہے تو جائے، مسجد حرام کی جماعت ہے، کہتے ہیں جاتی ہے تو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تو پہلے واش روم جا۔ وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے پرسکون حالت میں آ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہونا ہے۔ ایسی حالت میں کہ بے چینی ہو، کوئی چیز خراب کر رہی ہو تو اس کو فوراً ہٹانا چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ تو یہ موبائل کی بیل بھی ایسی ہی ہے جی، یہ اکیلے بندے کی نماز خراب نہیں کرتی، دیگر نمازیوں کو بھی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، میوزک بج رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو اس کو فوراً نکالے اور بند کرے۔ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو اپنا فون سائلنٹ کر لیں، فلائٹ موڈ پر لگائیں تاکہ آپ کو نہ بیل آئے نہ جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، تو نماز کے دوران بھی اس کو بند کرنا جائز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں اصل یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اگر تھوڑی سی حرکت ہو گئی، حرکت کثیرہ کو قلیلہ کر دیتے ہیں تو وہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی سیدہ امامہ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر عشاء کی جماعت کرائی ہے۔ صحیح۔ اب اس بچی کو ظاہر ہے جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو نیچے بھی بٹھاتے تھے، یعنی وہ جماعت کرا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، بچی کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے بچی کو اٹھا کے دوبارہ پھر کندھوں پر بٹھا دیتے۔ کتنی تاریکی ہے ہمارے تصور ہی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی امام ایسے کرے تو اس کو ویسے ہی مقتدی جو ہے وہ مسجد نماز سے ہو نکال دیں۔ جاتی ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو یہ موبائل کی بیل بند کرنا تو معمولی سی بات ہے۔ فرمائیے گا مفتی عبدالباری صاحب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں ان کو کان سے پکڑا، پیچھے کر کے دائیں طرف کھڑے گھما کے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز، تو یہ موبائل بند کرنا، اس کی گھنٹی بند کرنا، یہ کون سا بڑا عمل ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر تو نماز میں جائز نہیں۔ اللہ کے بندو، جن فقہاء نے یہ بات کہی بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ عمل کثیر وہ ہے جس میں باہر سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ایک ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، سینے پہ رکھا ہوا ہے یا جہاں پر بھی وہ رکھتا ہے رکھا ہوا ہے، تو ایک ہاتھ جو ہے نا وہ موبائل جا کے اس کو بند کر دیا، تو یہ کون سا عمل کثیر ہے؟ نہ دیکھنے والا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز سے باہر ہے، اور نہ ہی فقہاء کی تعبیر کے مطابق یہ عمل کثیر ہے۔ تو بند کرنا لازم ہے، تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔